پاکستان سپر لیگ کھلاڑی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ 5 بجے کراچی اور لاہور سے چارٹر فلائٹ ابوظہبی روانہ ہوگی۔ ابوظہبی حکومت کا کرونا خطرات کے باعث بھارتی براڈ کاسٹرز کو آنے کی اجازت دینے سے انکار۔ پی سی بی نے فرنچائز سے متبادل وینیو کے لیے وقت مانگ لیا۔ پی سی بی کا بھارتی پروڈکشن سٹاف بدلنے پر غور۔ جنوبی ایشیا میں خوشحالی کا دار و مدار پاک بھارت تعلقات پر ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا بخوبی علم ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کا خطاب، کہا مشرق وسطیٰ میں امن و امان تک جنرل اسمبلی چین سے نہیں بیٹھے گی۔ وولکن بوزکیر نے کورونا میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا جموں کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، فلسطین کی آگ مذاکرات سے بجھ سکتی ہے۔ امیر اور غریب کے لیے الگ قانون رکھنے والی قومیں تباہ ہوئیں۔ مدینہ کی ریاست کا پہلا اصول قانون سب کے لیے برابر ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب، کہا مدینہ کی ریاست میں کمزور کو تحفظ فراہم کیا جانا تھا۔ شہباز شریف کی اپوزیشن لیڈر کی سیٹ خطرے میں۔ سینٹ میں نون لیگ کے الگ گروپ کے مطالبے پر پیپلز پارٹی ناراض۔ گیلانی کو اپوزیشن لیڈر نہ مانا تو قومی اسمبلی میں الگ نشستیں مانگیں گے۔ اے این پی اور بی این پی مینگل بھی ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی کی دھمکی۔ شہباز شریف کہتے ہیں تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے کل شہباز شریف کو عشائیہ پر بلا لیا۔ اسٹیٹ بینک کی پوری انتظامیہ کو فارغ کرنا چاہیے تھا۔ بینک کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد بینک انتظامیہ پر برہم۔ گولڈن ہینڈ شیک اسکیم کیس میں ریمارکس دیے افسران نے دیگر ملازمین کی بجائے اپنی تنخواہیں بڑھا لیں۔ اتنا بڑا نقصان بینک انتظامیہ کی نااہلی سے ہوا۔ عدالت نے اسٹیٹ بینک کی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی۔ اور زہریلے مواد سے بھرا بحری جہاز گڈانی شپ یارڈ کیسے آیا؟ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر لسبیلا کی سربراہی میں تحقیقات شروع۔ کمشنر قلات نے جہاز توڑے جانے کی تردید کر دی۔ ذرائع کے مطابق بھارت اور بنگلہ دیش نے جہاز اسکریپ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ پاکستانی کمپنی نے نام تبدیل کر کے لنگر انداز کر لیا۔